बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो पाकिस्तान। इमरान खान के मुकदमे में जो फैसला आया है उसके हवाले से मैं 3-4 बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि मरियम नवाज़ ये कहती आई है कि पहले इमरान खान गिरफ्तार होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे। नवाज शरीफ ये कहता है, शहबाज शरीफ ये कहता है, PDM ये कहता है। दूसरी बात, इस दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ 4 जगह के ऊपर तोशा खाना का एक ऐसा स्कैंडल जिसके बारे में लोग मजाक करते हैं और कहते हैं कि तोशा खाना में वो तोहफे तो नाजायज़ निकले जो इमरान खान ने लिए थे, लेकिन 75 सालों में जिन्होंने 2 तोहफे लिए वो सारे के सारे जायज़ करार दिए गए। उनमें से तीसरी बात, एक ऐसा जज जो बायस था, जो PDM के एक मौलवी साहब का भी रिश्तेदार है, उनके एक ताल्लुकदार का भी रिश्तेदार है और उनके एक साबिक चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उसका भी रिश्तेदार है, उसको चुना गया कि वो ट्रायल करेगा। चौथी बात, वो ट्रायल कब शुरू होता है? जब पूरे पाकिस्तान में अदालती तातीलात शुरू की जाती हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट बंद होता है, उसके बाद हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बंद होती हैं। पूरे पाकिस्तान में कोई दहशत गर्दी का मुकदमा, वहशत गर्दी का मुकदमा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, कोई रेप का मुकदमा, कोई डकैती का मुकदमा और कोई मुल्क के खिलाफ साजिश का मुकदमा और तो और छोड़ दीजिए कलभूषण का मुकदमा, वो भी इन छुट्टियों के दौरान नहीं चल रहा, लेकिन एक मुकदमे को टारगेट करके चला जाता है। अगली बात, उस मुकदमे को चलाने के लिए सरकार मुद्दई है, उस मुकदमे को चलाने के लिए सरकार गवाह है, उस मुकदमे को चलाने के लिए प्राइवेट वकील बाहर निकाल के सरकार की तरफ से जो प्लीडर खड़ा किया गया वो उस जज की चॉइस था। हालांकि आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि इमरान खान की चॉइस, 10 ये कहता है कि इमरान खान अपनी मर्जी से वकील लगा सकता है, उनको बाहर निकाल के उसको लगाया गया। अगली बात, उसको ये टास्क मिला था कि तुम्हें, साथ ही उसको एक नोटिफिकेशन मिला कि तुम्हें बाहर हम भेज देंगे, फैसला होने वाले दिन तुम इंग्लैंड में होगे और इतने बजे तक अगर तुम फैसला करोगे तो इतने बजे की फ्लाइट में तुम चले जाओगे। ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। फिर ऐसा ही हुआ। अगली बात, उसके पास फैसला लिखने का वक्त ही कोई नहीं था, ना उसने फैसला लिखा। ये जिस तरह जालिब को एक दफा पेश किया गया था फौजी अदालत में, तो उसने कहा था ये मुनसिफ भी तो कैदी हैं, हमें इंसाफ क्या देंगे। लिखा था इनके चेहरों पर हमें जो फैसला देंगे, ये ऐसा फैसला उसने पढ़ के सुनाया है। ये बड़े बड़े क्रेडिबल लोग कह रहे हैं और ये रिपोर्टेड फैक्ट है। अगली बात यह है कि जो ही वो फैसला आता है इस्लामाबाद में, तो 20 मिनट के अंदर पुलिस इमरान खान को जमान पाक से गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई पीछे बैठा हुआ एक स्क्रिप्ट राइटर था, एक दूसरा कोई हिदायतकार था, तीसरा एक पेशकार था और चौथा कोई अदाकार था और जो पांचवा था वो फनकार था। वो फनकारी करने के चंद घंटे के अंदर अंदर उसको, जो अभी नोटिफिकेशन आपने देखा है, इसके जरिए से उसको बाहर भिजवा दिया गया। मैं जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनसे भी अंदरून मुल्क जो दर्द रखने वाले, PTI की हमदर्दी रखने वाले, इमरान खान को अपने लीडर मानने वाले, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी को आप देख लीजिए और उसको ईमेल जाने चाहिए कि जो इंसाफ का कत्ल करके और एक साबिक वज़ीर आज़म को बेगुनाह एक मुकदमे में लिखी हुई सजा सुना के पढ़ के भागा है वहां से, उसको वहां पे आप सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं? उसको आप सिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूल ऑफ लॉ होता है। इसलिए वो यूनिवर्सिटी को अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अगली बात, अब इमरान खान के मुकदमे में इससे आगे के मराहिल क्या हैं? पहला मरहला ये है कि कल रात को हमने कोशिश की थी कि उनके साथ मुलाकात हो जाए, आज भी कोशिश की है लेकिन मुलाकात नहीं करने दी गई। दूसरा ये कि हम वकालतनामे साइन कराना चाहते हैं ताकि उनकी अपील फाइल की जाए, जिसकी इजाज़त नहीं दी गई। तीसरा ये है कि जो अपील फाइल होगी उस अपील के अंदर ही फिर उनकी जमानत की दरख्वास्त भी शायद साथ ही साथ फाइल होगी। अब उन्होंने ये आसरा दिया, लीगल टीम जो हमारी वहाँ पे पहुंची थी, कि जी हम कल आपको मंडे को ये काम करके देंगे, लेकिन मंडे को हम एक ऑल्टरनेट रास्ता भी है कि अदालत से रिजू करके कि फौरी तौर पे मुलाकात करने की भी इजाज़त दी जाए और उसके साथ ही मुलाकात के साथ साथ हमें, ताकि हम उसकी अपील जल्द अज जल्द फाइल कर सकें। तो ये सारा उस लंदन प्लान का हिस्सा था, जो लंदन प्लान जिसकी फरमाइश आई थी साइफर के जरिए, फिर साजिश के जरिए रिजीम चेंज हुई, नवाजिश के जरिए आधी रात को अदालत ने एक और ग्रोह था जिसको बुला लिया, हुक्मरान बाहर बैठे रहे, इमरान खान बाहर बैठे रहे और वहां बुला के उनके इक़्तिदार हवाले कर दिया गया। अब मैं अगली बात आपको बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख का इस वक्त सबसे लंबा और सबसे जालिमाना जो ब्लैकआउट लगा हुआ है, मीडिया के ऊपर लगा हुआ है, कवरेज के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ सिर्फ वो लोग बैठ सकते हैं जो इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे। वहाँ लिफाफे लिफाफियाँ और टोकरी टोकरियाँ
تجزیے کر سکتے ہیں اور لوگوں نے ان کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اس کے باوجود بھی کل پورے پاکستان میں لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا، اور یہ احتجاج کا سلسلہ آج بھی اور جب تک عمران خان باہر نہیں آتے اس وقت تک پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر یہ جاری رہے گا۔ لیکن جو دو باتیں یاد رکھنے والی ہیں وہ یہ ہیں، مثال کے طور پہ پہلی بات یہ ہے، میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ عمران خان ہو گئے گرفتار، عمران خان ہو گئے بند، عمران خان ہو گئے عدالت سے ان کو ان کے خلاف ججمنٹ فرمائشی دلوائی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے اندر ہوتے ہوئے یہ الیکشن کا اعلان کریں؟ کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ عمران خان اندر بیٹھا ہو تو یہ الیکشن لڑے پاکستان تحریک انصاف اور بلے کے خلاف؟ کیا یہ ہمت کر سکتے ہیں کہ یہ آئین پہ عمل درآمد کرتے ہوئے اعلان کر دیں کہ ہم الیکشن کرنے جا رہے ہیں؟ ان سب کو صرف ایک شخص کا خوف تھا، اس ایک شخص کو پبلک آئی سے ہٹانے کے لیے۔ وہ دلوں کے اندر رہتا ہے، وہ آئی میں رہتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو کوشش انہوں نے کیا انشاءاللہ العزیز یہ بھی ناکام ہوگی۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت 90% سے لے کے 95% اور جو وکیل ہیں، یہ بات بلا خوف تردید کہی جا سکتی ہے، ان کے جتنے بھی گروپس ہیں وکیلوں کے، وہ جتنی بھی پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے ہیں، سب نے مل کے 3 باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہا ہے کہ سب سے پاپولر لیڈر کو سیاست سے باہر نہیں نکالا جا سکتا۔ دوسرا یہ کہا ہے کہ یہ مس ٹرائل تھا، یہ ڈینائل آف بیسک فنڈامنٹل رائٹ آف ہیئرنگ تھا، اور اس کے ذریعے سے فیئر ٹرائل نہیں ہوا ہے۔ اور جو تیسری بات سارے مل کے کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جج جو ہے وہ بائس تھا۔ ہم نے ایسے ہی نہیں تیری طرفداری کی، تو علامت ہے میرے دیس میں خودداری کی۔ اب جو حالات پیدا کیے گئے پاکستان کے اندر وہ 1971 والا تجربہ دہرایا جا رہا ہے، جب بنگلہ دیش کے اندر ایک میجورٹی پارٹی جس نے ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان، پاکستان کے دونوں حصوں میں الیکشن لڑا تھا، دونوں حصوں میں وہ موجود تھی، اور اس کو اکثریت ایک صوبے میں مل گئی، اور اس وقت 2 ہی صوبے تھے، ایک مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ صوبہ توڑ دیا گیا، صوبہ علیحدہ کر دیا گیا، صوبے سے ملک بن گیا۔ پاکستان کا جو مشرق تھا وہ بنگلہ دیش میں کنورٹ ہو گیا، لیکن وہاں پہ فیئر الیکشن کرنے کے نتیجے میں جو گورنمنٹ بننی تھی وہ گورنمنٹ بنانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اب جو اس سے اگلا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس نے فیصلہ کیا ہے کہ فوری طور پہ ایک ڈیجیٹل مردم شماری کرائی جائے۔ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں 2 صوبوں کی نمائندگی کوئی نہیں ہے۔ جو پنجاب ہے اس کے اندر الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں ہے، اس کے اندر جو 60 دن کے لیے آیا تھا وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت ہے نہ آئینی حیثیت ہے۔ یہ ایک متنازع مردم شماری ہوگی، اور غیر آئینی ہوگی اور غیر قانونی ہوگی۔ اسی طرح سے کے پی کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے، اس کا عرصہ گزر چکا ہے، وہ اس صوبے کی نمائندگی نہیں کرتا، اس کو ووٹ نہیں ملے ہوئے، اس لیے یہ غیر آئینی، غیر پارلیمانی، غیر عوامی اور غیر قانونی قسم کی مردم شماری ہوگی۔ جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ مشرقی پاکستان 1971 والے حالات کس طرح سے پیدا ہوں گے؟ اس طرح سے پیدا ہوں گے۔ آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا، پاکستان کے اندر ایک ایوان ہے جس میں سارے صوبوں کی برابر نمائندگی ہے، برابر سینیٹرز آتے ہیں، اور وہ ہے فیڈریشن آف پاکستان کا ہاؤس، جس کو سینٹ آف پاکستان کہتے ہیں۔ اس کے الیکشن اگر فیبروری میں نہ شروع کروائے جائیں تو وہ 7 مارچ سے پہلے جو باقی اس کی آدھے سینیٹرز ہیں وہ سینٹ سے نکل جائیں گے، وہ سینٹ خود بخود 50% ٹوٹ جائے گی، سینٹ نہیں چل سکے گی۔ اور پھر جب تک نئے آدھے سینیٹر نہیں آتے، قانون، آئین اور رولز یہ کہتے ہیں کہ جب تک سینٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا تو اس وقت تک اس کا چیئرمین اور اس کا ڈپٹی چیئرمین بھی منتخب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ فیڈریشن کو توڑنے کی سازش ہے کہ پہلے عمران خان کو جیل میں بند کیا جائے، اس سے الیکشن نہیں رک سکتا۔ پھر فیڈریشن کا سب سے بڑا ہاؤس جہاں سب صوبوں کی نمائندگی ہے، یہ ایسا خوفناک کام ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نکلنے والے نتائج کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنے خوفناک نتائج نکلنے والے ہیں۔ اب آئیے، ایک بہت اہم بات ہے جو عمران خان کے کیس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ نمبر 1، اپیل فائل ہوگی ہائی کورٹ میں۔ آپ کہیں گے کہ تعصب والے لوگ ساری جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا بھی علاج ہوگا کہ اپیل جو ہے وہ وقت پہ پہنچے بھی اور وقت پہ لگے بھی، اور اس کو قانون کے مطابق سنا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اپیل کے ساتھ درخواست ضمانت دائر ہوتی ہے۔ درخواست ضمانت کو 426 ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر کا، اور اس میں نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب اس نتیجہ سمجھیے 3 طرح کی جعلی مقدمے میں فرضی گواہوں کے ذریعے سے متعصب جج کی کینگرو کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے
ایک قید کی سزا ہے, ایک جرمانے کی سزا ہے, اور تیسری نااہلی کی سزا ہے. سسپینشن آف سینٹینس کی جو پٹیشن جاتی ہے اپیل کے اندر, اپیل یہ آپ بالکل فکر نہ کریں کہ اس کو مسترد کوئی کر سکتا ہے, اپیل کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. یہ اپیل پر رائٹ ہے, کانسٹیٹیوشن کے اندر اپیل پر رائٹ کو اس طرح ڈسمس نہیں کیا جا سکتا, اس کو سنا جانا بہت ضروری ہوتا ہے. پھر جب وہ سننے کے لیے نوٹس جاری ہوگا تو ساتھ ہی درخواست ضمانت جو 426 میں نے بتایا وہ دائر ہو جائے گی. اس کا جو تیسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب سسپینشن آف سینٹینس مانگی جاتی ہے تو سینٹینس ایک سزا کا قید کی, ایک سزا جرمانہ, ایک نااہلی, تینوں وہ سسپینڈ ہو جائیں گے اور عمران خان باہر آ جائیں گے. میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ 3 سال تک جو بھی سزا ہے جس جرم میں بھی ہو اس کو عدالتیں قابل ضمانت کہتی ہیں, اور اس میں ضمانت دینا لازمی ہے, اور ایکسیپشنل سرکمسٹانسز کے بغیر وہ ضمانت نہیں روکی جا سکتی. یہاں کوئی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز نہیں ہے. اور یہ جو مقدمہ تھا یاد رکھیے یہ استغاثہ تھا, یہ ایک پرائیویٹ استغاثہ تھا جس کے لیے کندھا استعمال کیا گیا. ایک ریٹائرڈ سیکریٹری تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا, لیکن جس طرح لوگ مولوی مشتاق کو نہیں بھولے, وہ سارے کردار جو آج آئین توڑ رہے ہیں, وہ سارے کردار جو قانون شکنی کر رہے ہیں, وہ سارے کردار جو جعلی اور فرضی مقدمات میں سزائیں دے رہے ہیں, قوم ان کو کبھی نہیں بھولے گی. اور عمران خان کے بارے میں آپ کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران تھا, عمران ہے اور عمران ہوگا. جس طرح پاکستان تھا, پاکستان ہے اور پاکستان ہوگا انشاءاللہ العزیز. صرف اور صرف ایک شخص ہے جو اس بحران سے پاکستان کو بچا سکتا ہے, اس کا نام ہے عمران خان. پاکستان